لکھ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین مکہ کے ساتھ انہوں نے پھر پھٹا ڈالا. محمد رسول اللہ کیوں لکھ رہے ہو جی؟ محمد بن عبداللہ لکھو. محمد بن عبداللہ لکھو. میں عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو نہیں مٹاتا, میں اپنے ہاتھ سے مٹاؤں محمد رسول اللہ, میں نے لکھ دیا میں نہیں مٹاتا. انہوں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ میں مٹا دیتا. صلح کرو ان کے ساتھ. لکھ دیا گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرام کھولو. صحابہ کرام کے دل بڑے ٹوٹے. دیکھو مدینہ سے چلے تھے اور بالکل مکہ کے پاس پہنچ گئے. تو عمرہ کے بغیر یہاں سے بندہ جائے ہم جیسا, اور جدہ ایئرپورٹ سے اگلے گئے واپس جاؤ تو دل کرتا ہے واپس آنے کا. صحابہ کرام کا امام ڈرام ہے سوٹی نہ کھڑکا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا امام. اب صحابہ کرام کو دل ٹوٹ گیا. حضور نے جب فرمایا نا کہ کھول دو احرام, صحابہ اتنے افسردہ تھے کہ احرام کھولنے کے لیے اٹھے ہی نہیں. آپ سے صرف خفا بھی ہوئی میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہوں احرام کھولو, یہ اٹھ نہیں رہے. ہماری اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ فرمانے لگی یا رسول اللہ کہ آپ کے مخالف نہیں ہیں, ان کے دل ٹوٹ گئے, آپ پہلے خود اٹھیں, آپ اپنا احرام کھول کے کپڑے پہنیں, پھر دیکھو یہ کیسے عمل کریں. یہ کوئی آپ کے فیصلے پہ اعتراض نہیں کر رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے احرام کھولا اور کپڑے پہنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پہنے, صحابہ نے دیکھا تو کہا اللہ کے نبی نے احرام کھولے اور ہم اپنے احرام میں جلدی کرو. پھر تو سارے جناب فارن فارن گئے اور احرام کھول کر کپڑے پہنے. حضور مسکرا دیے. ایک بات ہم نے سلمہ کی تھی. بہرحال دل ٹوٹے. واپس جا رہے تھے تو راستے میں اللہ نے سورۃ فتح نازل فرمائی. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اے میرے محبوب, اللہ نے آپ کو واضح فتح عطا فرما دی ہے. اچھا جی, حدیبیہ کے مقام پر ایک بڑا اہم واقعہ یہ پیش ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں قاصد بنا کر کے بھیجا. حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ عمر آپ جائیں مکہ اور اہل مکہ کو بتائیں کہ ہمیں کیوں روک رہے ہو, آپ جنگ کرنے تھوڑے ہی آ رہے ہیں, آپ تو طواف کرنے آ رہے ہیں, تو طواف سے تو نہیں روکنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ اگر مجھے حکم ہے تو میں حاضر ہوں جانے کے لیے, لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ مجھے نہ بھیجیں, آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجیں. مجھے بھیجا تو میرے مزاج میں تھوڑی شدت ہے, ایسا نہ ہو اگر کوئی ادھر گڑبڑ کرے, کوئی غلط بات کرے تو میں پا لینا لمحہ اس میں, تو پھر آپ بھی خفا ہوں گے کہ میں صلح کے لیے بھیجا تھا اور تم نے جناب یہ لیا, اس لیے حضرت عثمان کو بھیجے. ایک تو ان کے مزاج میں تحمل زیادہ ہے, دوسرا عثمان کی سخاوت مکے کی گلی گلی میں ہے. آپ کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے. اہل مکہ نے کہا عثمان تو طواف کر. چلو ایک اور بات بھی سنو. عبان ابن سعید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا چچا زاد تھے, ان کے گھر جا کے رات رہے, وہ مسلمان نہیں تھے. اس نے ایک بات کہی, کہنے لگا عثمان لقد اخزیت قومک یا عثمان, تو نے تو اپنی قوم کی ناک کٹوا دی ہے عثمان. عثمان فرمایا خیر ہو گئی, میری کون سے کام سے ناک کٹ گئی. انہوں نے کہا ہم سردار لوگ ہیں اور سردار لمبی چادر پہنتے گھسیٹ کے چلتے ہیں, اور تو نے یہ ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوئی ہے, یہ فقیروں والا لباس پہن کے آ گئے. حضرت عثمان نے کہا میرے بھائی جہاں تم رہتے ہو وہاں سرداریاں دیکھی جاتی ہے, جہاں ہم رہتے ہیں محمد کی تابعداریاں دیکھی جاتی ہیں. سرداریوں کو چھوڑو, میں نے اپنے پاک نبی کو ایسے دیکھا ہے. بہرحال مشرکین نے کہا عثمان تم طواف کرو, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں. عثمان نے فرمایا طواف حرم بے رسول خدا نباشت بر پیروان شروا. ہم نے تو کلمہ پڑھ کے وعدہ کیا آگے نبی ہوگا پیچھے ہم چلیں گے, نبی کو اجازت نہیں تو نہیں کرتا میں بھی طواف. ادھر خبر پھیلی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے. حالانکہ خبر سچی نہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا, کیونکہ عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے. خبر آئی سنی بھیا واقعہ ایسے. حضور نے بیعت کی
میں آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، یا تو ہم بھی اپنی جان قربان کر دیں گے یا عثمان کا بدلہ لیں گے۔ بیعت کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ سنیے جی، سب کی طرف سے بیعت ہو گئی نا، آخر حضور نے فرمایا کاش میرا عثمان ہوتا، وہ بھی اس بیعت میں شریک ہوتا۔ پھر حضور نے اپنا دوسرا ہاتھ بایاں عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ میری طرف دیکھیں جی، میرا تھوڑا گلا ڈاؤن ہے، آپ کے سر ڈاؤن نہیں آنے چاہیے۔ ایک بندہ پیچھے بہت پیچھے چلا گیا، یہ آپ کے آگے۔ دیکھو جی، آپ سے سر میری طرف دیکھیں، حضور نے اپنا ہاتھ دایاں کہا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کہا عثمان کا ہاتھ ہے، اپنا ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھا، کہا اللہ تو بھی گواہ ہو جاؤ اور مسلمانوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، عثمان کی طرف سے بھی بیعت ہو گئی ہے۔ سنیے اللہ نے کیا فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے۔ دنیا نے ظاہر کو دیکھا، میرے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے، وعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کے حال جان کے بتاتا ہے، سچے تھے سارے بیعت کرنے والے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے محبوب جو تجھ سے بیعت کر رہے تھے وہ تجھ سے نہیں، در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ یا اللہ تیرے ساتھ کیسے بیعت ہو رہی تھی؟ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اس لیے کہ نیچے ہاتھ تیرا تھا، اوپر تیرے صحابہ کا ہاتھ تھا، اور سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ بھی موجود تھا۔ بیعت رضوان ہو گئی، واپس چلے گئے۔ ایک سوال پیدا ہوا، باقی باتیں تو ٹھیک ہیں، عمرہ تو نہ ہو سکا، حضور کو جو خواب آیا تھا عمرہ کر رہے ہیں، وہ خواب کا کیا بنا؟ جواب، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ نے سچا کیا خواب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین، تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا تو بڑے امن سے۔ خواب میں اس سال کی وضاحت نہیں تھی، اگلے سال یہ خواب پورا ہوگا، اور پھر تم حلق بھی کرواؤ گے، قصر بھی کرواؤ گے۔ ایک سال بعد، سال گزرتے دیر تھوڑی لگتی ہے، حضور پھر عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب مشرکین مکہ نے خود تحریر لکھی تھی، حضور نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے اب اگلے سال ہی آئیں گے، خود ہی مشرکین نے تحریر لکھی تھی اگلے سال آؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے ساتھ گئے، اب مشرکین نہیں چاہتے کہ حضور مکہ میں داخل ہوں، لیکن خود لکھ کر دیا تھا، روک بھی نہیں سکتے تھے۔ اور بڑی پیاری بات، حضرت عبداللہ بن رواحہ میرے نبی کی سواری کے آگے آگے لگام پکڑ کے جا رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں، خلو بن الکفار عن سبیلی، خلو فکل الخیر فی رسولہ، ہٹ جاؤ کافروں کی نسل، راستہ چھوڑ دو، اللہ کے گھر اللہ کے محبوب جا رہے ہیں۔ میں بدر میں تلواریں لے کر آئے تھے، کوٹ پہنے نا، اور حدیبیہ میں قلم لے کر آئے تھے، آج قلم کی مار پھونک دو۔ سورت کے آخر میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دلیل والذین معہ، جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، کبھی رکوع میں دیکھو گے کبھی سجدوں میں دیکھو گے، رب کے فضل کے متلاشی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے محمد کے یاروں کے تذکرے تورات کے اندر بھی کر دیے ہیں، انجیل کے اندر بھی، اور میں نے ان کی مثال ایسے ہے جیسے کاشتکار کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، میرا محمد بھی اپنے یاروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے، کیا اسی سورت بولو، سارے بولو۔ ایک آدمی نے ایک دفعہ بات کی، اس نے کہا جی میں تفسیر لکھنا پڑا قرآن پاک، تسی درس دینے ہو، میں تفسیر لکھ رہا، میں کہی ماشاء اللہ،
کون سے پورے قرآن کی تفسیر لکھ کوئی خاص سورہ کی؟ میں جی سورہ حجرہ کی تفسیر لکھ رہا ہوں. اگر سورہ حجرہ تو قرآن ہے ہی کوئی سمجھ ہے اور کہ نہیں 26 بار ہے. میں کو حجرہ میں نے سورۃ الحجرات میں نام پہلے یاد کرو مفسر بعد میں پڑھو. سورہ حجرہ کی تفسیر ہے یہ سورہ حجرہ میں سورۃ الحجرات ہے. یا ایھا الذین، اس کے دو حصے ہیں. ایک حصے میں آداب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے حصے میں عام معاشرے کے آداب ہیں. بڑی اہم صورت ہے لیکن سمجھ اس کو ہے کہ بندہ جاگے گا. ہمارے نعت خان ماضی قریب میں فوت ہوئے رانا عبدالرؤف خان کہتے ہیں آج مجلس میں سارے بخشے جائیں گے لیکن بخشے وہ جائے گا جو جوتی اپنی پاک ہوئی سی. چوری جوتی پاک گیا تو کوئی بخشش نہیں، اس طرح سے سو گیا تو کوئی سمجھ نہ آ سکی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو پیچھے رہو. اپنی طرف سے دین کے کام نئے نئے ایجاد. پیر نصیر الدین صاحب فرماتے ہیں عالم ہے جہول کیوں بنتا ہے، فاضل ہے فضول کیوں بنتا ہے. اپنے اوپر تازہ شریعت مت اتار، تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے. امتی بن کے رہے. دوسرا ادب، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. تیسرا ادب، حجرے کے باہر کھڑے ہو کر نبی کو آواز نہ دو جیسے کہ بات عربیوں نے دیا، یا محمد اخرج علینا، اے محمد باہر نکلو. اللہ کو یہ بات ناپسند ہے. میں حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آواز دیتے ہوں میں عقل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنا چاہیے. حجرے کے باہر آواز دے تو عقل نہیں، اور پاکستان سے آواز دے بڑا عقل والا ہے. بھائی عقل کا کام لے کرو، بے عقلی کے کام نہ کیدا کرو. پھر صحابہ کرام کی شان کو بیان کیا کہ میرے نبی کے شاگرد ہیں نا، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کو دیکھا تقوی اور ایمان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا. پھر اصلاح معاشرہ کے قوانین ہے، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کرو، ویسے بغیر تحقیق کے ایکشن نہ لے لیا کرو ورنہ بعد میں شرمندگی ہوگی. شیخ صاحبی کہتے ہیں لومڑی بھاگتی جا رہی تھی، کسی نے پوچھا چے آفتس، اس نے کہا مسئلہ یہ ہو گیا بادشاہ سلامت نے آرڈر دیا ہے اس کے کان 1.5 فٹ سے لمبے ہو نا کاٹ دو، میں ڈر کے مارے بھاگ رہی ہوں. مطلب تیرے تو آدھا فٹ بھی نہیں ہے. تو بے وقوف کا بچہ کاٹتا پہلے ہے اور ناپتا بعد میں ہے. ایسے نہیں کرنا، ایکشن بندہ پہلے لے، خبر کی تحقیق بعد میں کرنا، پہلے تحقیق کرنی ہے. اور اگر کہیں دو ایمان والی جماعتیں لڑ پڑے صلح کرانی ہے. اس کے بعد ٹھٹا مذاق سے منع کیا گیا. ایک دل لگی کی بات مذاق وہ جائز ہے، ایک کسی کی حکارت توہین کرنا، جیسے جناب پنجابی پٹھانوں پہ لطیفے سنا کے تحقیر کرے اور سچ شغل میں کہنا اور بات ہے، گپ شپ کے لیے دل لگی کے لیے اگلا خوش ہو اور بات ہے. لیکن بات کیا تھا ان کو یہ سمجھنا اور وہ ان کو سمجھے یہ ان کو سمجھے، یہ درست بات نہیں ہے. کسی پر عیب لگانا ٹھیک نہیں، بدگمانی کرنا ٹھیک نہیں، جاسوسی کرنا ٹھیک نہیں، غیبت کرنا ٹھیک نہیں. اور غیبت مرتا بھائی کا گوشت کھانے کی بطرات دیتا ہے. اے لوگوں، ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں پیدا کیا، کنبے قبیلے تعارف کے لیے ہیں، عزت خاندانوں پر نہیں، عزت ایمان اور تقوی پر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور تقوی کی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا